السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الکیمسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پریزرویٹیوز کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ بہت سی متس جو ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پریزرویٹیو فری پروڈکٹس کیا یہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ٹروتھ ورسز ریئلٹی، اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی مائکرو بایولوجی کیا ہے، شیلف لائف کیا چیز ہے، شیلف لائف فار ایگزامپل کسی پروڈکٹ کی کتنی ہو سکتی ہے، اور سیف فارمولیشن پریکٹسز ان کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس میں ہم کاسمیٹک اور ہاؤس ہولڈ مینوفیکچرر جو ہیں وہ ان کے لیے میجارٹی انشاءاللہ فوکس ہوگا ہمارا۔ کامن مائکرو آرگنزمز ان پروڈکٹس، اب جو موسٹ کامنلی پائے جاتے ہیں، جو بھی ہم پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں، بناتے ہیں، ان میں جو ہمیں پروڈکٹس میں مائکروز ہو سکتے ہیں وہ بیکٹیریا ہے، سیڈوموناس، ایکولائی، یہ اس کے علاوہ ایسٹ ہے، مولڈ ہے۔ دیز کین کاز آڈر ڈسکلریشن اینڈ اسکن اریٹیشن، یہ 3 قسم کے پروڈکٹس میں آ سکتے ہیں۔ اور پروڈکٹس دیٹ کین سروائیو وداؤٹ پریزرویٹیو، تو کیا ایسے پروڈکٹس بھی ہو سکتے ہیں جو پریزرویٹیو کے بغیر بھی چل سکتے ہوں، ان کی کوئی شیلف لائف ہو؟ وہ ضرور ہیں۔ فار ایگزامپل الکوہول بیسڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں، سینیٹائزرز ہوتے ہیں جن پہ الکوہول منیمم 60% ہو، نارملی تو 70+ ہی ایک اچھے سینیٹائزر میں پائے جاتے ہیں۔ تو منیمم جن پروڈکٹس میں الکوہول، ایتھنول ہے، جیسا آئسوپروپول الکوہول ہے، یہ اگر منیمم 60% ہوں گے تو یہ پروڈکٹ جو ہے یہ وداؤٹ پریزرویٹیو جو ہے یہ بن سکتے ہیں۔ اور ایسے پروڈکٹ جن کی پی ایچ کافی لو ہو، ہائیلی ایسیڈک ہوں، لیس دین 3 پی ایچ کے جو پروڈکٹس ہوں، اس میں بھی مائکروبس ایگزسٹ نہیں کرتے، اس پی ایچ کے اوپر بھی وہ خود ہی کل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ پروڈکٹ جن کی الکلائن پی ایچ ہوتی ہے اور گریٹر دین 10 میں بھی، ہائیلی الکلائن میڈیا میں بھی مائکروبز جتنے بھی ہیں، سیڈوموناس ہے، ایکولائی ہے، ایسٹ ہے، مولڈز ہیں، یہ ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ان سے اب کیا ہوگا، یا کوئی ایسے پروڈکٹ جن کے اندر پانی کا استعمال نہیں ہے، انہائیڈرس پروڈکٹ ہیں، تو وہ بھی پریزرویٹیو کے بغیر، لیکن یہ ان کی شیلف لائف کافی لمیٹڈ ہوگی، کافی کم شیلف لائف والے یہ پروڈکٹس ہوں گے۔ اب نیکسٹ ہم سمجھتے ہیں پروڈکٹس دیٹ ریکوائر پریزرویٹیوز۔ تو پریزرویٹیو کن پروڈکٹس کے اندر زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پہ ہونا ہی چاہیے؟ شیمپوز ہیں، اس میں وہ پریزرویٹیو کے بغیر نہیں بن سکتے۔ لیکوڈ ہینڈ واش، ڈش واش، کریمز اینڈ لوشنز، اور ہربل بوٹینیکل پروڈکٹس جتنے بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اب اس میں اگر کوئی پریزرویٹیو نہیں ہے تو اس کا مطلب سیفٹی رسک ہے، اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کے سکن کے اوپر اریٹیشن ہو سکتی ہیں۔ تو ان پروڈکٹس میں تو آپ کو الٹیمیٹلی پریزرویٹیو کے اوپر جانا ہی پڑے گا۔ اب شیلف لائف ریئلٹی کیا ہے، کہ شیلف لائف بیسیکلی کیسے افیکٹ کرے گی، کیا ہوتی ہے بیسیکلی؟ مائکروبیل گروتھ میں ناٹ بی ویزیبل انیشل جو بھی ہم پروڈکٹ بناتے ہیں نا، ویسے بھی مائکروبس تو ویسے بھی نظر نہیں آتے نیکڈ آئی سے، لیکن جب ان کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے تو لازم بات ہے کہ ٹیکسچر چینج ہونا، اور اس کے اوپر اسکم کا آ جانا، اور اس کی ٹیکسچر کا چینج ہو جانا۔ پروڈکٹ میں فیل آفٹر 30 to 90 days۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ مارکیٹ میں دے دیتے ہیں، پھر وہاں سے کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ بھائی آپ کا پروڈکٹ جو ہے اس میں تو اسمیل آ گئی ہے، اس میں کوئی گروتھ نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو 30 to 90 days کے بعد وہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے واپس آ جاتا ہے، کسٹمر کمپلینٹس ہوں گی، اور اب اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو آپ کا امیج ہے، برانڈ ٹرسٹ ہے، وہ شیک ہو جائے گا آپ کا۔ اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بگنرز ہیں، انویسٹمنٹس کے ایشوز ہیں، اس میں وہ لیب ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس کمپلیٹلی لیب کی اپنی فیسیلٹی ہو، اور اگر وہ ہم نہیں کر سکتے تو اچھی رینونڈ لیبارٹریز موجود ہوتی ہیں، ان سے کم اپنے بیچ کا ٹیسٹ کروائیں۔ جو اپنی لیبارٹری بغیر پاسبل نہیں ہے، ان کے لیے اپنی ٹیسٹنگ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن بگنرز جو انیشل لیول پہ، چھوٹے لیول پہ بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے چیلنجز تو ہوتے ہیں کہ اس میں مائکروبیل ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروا سکتے۔ اب جو کچھ میتھس ہیں یوٹیوب کے اوپر، جو ڈینجرس، جس کو ہم کہتے ہیں ڈینجرس یوٹیوب میتھس،
وہ کیا ہے کہ نیچرل پروڈکٹس نیور اسپوائل، کہ جتنے بھی نیچرل پروڈکٹس ہیں وہ تو اسپوائل، وہ تو خراب ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک میتھ صحیح ہے، یہ ایسی حقیقت نہیں ہے، یہ اگینسٹ دی ریئلٹی ہے یہ بات. پریزرویٹیوز آر ٹاکسک، نو ایسی بات بھی نہیں ہے. ناٹ آل ٹاکسکس، ایسی بات نہیں ہے. ہاں کچھ ہوتے ہیں ایسے جن کے بارے میں فار ایگزامپل FDA نے ان کو اپروو نہیں کیا ہوا، تو وہ ان کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، کچھ کارسینوجینک کینسر کازنگ کوالٹیز پراپرٹیز ان میں ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی پریزرویٹیوز جو ہیں وہ ٹاکسک ہوں. اسینشیل آئلز آر پریزرویٹیوز، یہ بھی ایک میتھ ہے. اسینشیل آئلز جو ہیں وہ ان کے اپنے فنکشن ضرور ہیں، لیکن وہ دے کین نیور ریپلیس دی پریزرویٹیو. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر ایک مہینے کے لیے ایک پروڈکٹ اسٹیبل ہے تو وہ سیف ہوگا. نو، یہ بات بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی پروڈکٹ ہے وہ اگر ایک مہینے تک اسٹیبل ہے تو وہ ایک مہینے سے پہلے بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ، ایسی گروتھ آ سکتی ہے. اور اب پریزرویٹیو یوز کیوں کیے جاتے ہیں؟ ٹو پروٹیکٹ کنزیومر ہیلتھ، پریزنٹ مائکروبیل کنٹامنیشن، مینٹین پروڈکٹ کوالٹی، انشور لیگل اینڈ کمرشل سیفٹی. کو یہ لازم بات ہے، یہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں کمپلائنسز یہ کرنے ضروری ہوتی ہیں پریزرویٹیوز کے لیے. اب کی میسج کیا ہے اس میں؟ پریزرویٹیوز از ناٹ پوائزن. اس میتھ کو کلیئر کریں کہ یہ پوائزن نہیں ہوتے، اس کے استعمال کے کوئی ایسے ایڈورس افیکٹ نہیں ہوتے. ان آرگینک از ڈینجرس، یہ بھی بات کلیئر رکھ لیں. سیف فارمولیشن، رسپانسبل بزنس. تو یہ اپنا یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان آرگینک جتنی چیزیں ہیں وہ ڈینجرس ہیں. تو یہ ان چیزوں کو، ان میتھس کو نا ہمیں کلیئر کرنا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ کہ اپرووڈ پریزرویٹیوز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کی ڈوزیجز کیا ہیں. پریکٹیکلی گائیڈ فار کاسمیٹک اینڈ ہاؤس ہولڈ لیکوڈ پروڈکٹس، یہ اب ہم اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. فوکس، سیفٹی، افیکٹونیس اینڈ ریئل ورلڈ یوز، یہ پریزرویٹیو کا ہم دیکھتے ہیں. وائی پریزرویٹیو سلیکشن میٹرز، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کنزیومر سیفٹی، پروڈکٹ شیلف لائف، لیگل کمپلائنس، برانڈ ریپوٹیشن اور کاسٹ آپٹیمائزیشن. کامنلی اپرووڈ پریزرویٹیوز جو گلوبلی یوز کیے جاتے ہیں وہ فیناکسی ایتھنول ہے، سوڈیم بینزوائٹ ہے، پوٹاسیم سوربیٹ ہے، بینزائل الکول اینڈ کلورفینسین اور DMDM ہائیڈنٹائن. اب ون بائی ون اس کو دیکھ لیتے ہیں. فیناکسی ایتھنول بہت کامنلی یوز کیا جاتا ہے، براڈ اسپیکٹرم بائیوسائڈ ہے، یہ پریزرویٹیو ہے. یہ ٹپیکل جو اس کی ڈوزیج 0.5 to 1% تک یہ استعمال ہو سکتا ہے. افیکٹو اگینسٹ بیکٹیریا، وائڈلی یوز ان شیمپوز، کریمز اینڈ ہینڈ واش. اسٹیبل اوور وائڈ pH رینج. یہ بات سمجھنے کی ہے. فیناکسی ایتھنول کو ریکمینڈ اس وجہ سے ہم زیادہ کرتے ہیں کہ یہ ایک وائڈ pH رینج کے اوپر. نیکسٹ اب ہم جب پریزرویٹیوز کو دیکھیں گے تو اکثر لوگوں کے سوال آتے ہیں تو یہ فلاں والا تو سستا بھی ہے، یہ والا کیوں یوز نہیں کر رہے؟ جیسے یہ نیکسٹ ہمارا آ رہا ہے سوڈیم بینزوائٹ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اب فیناکسی ایتھنول کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور سوڈیم بینزوائٹ اس کے مقابلے میں بہت سستا ہے اور اس کا یوزیج بھی کم ہے، 0.2 to 0.5%. وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اپ ٹو 1% ہم یوز کرتے ہیں. اور لیکن اب یہ کام کرے گا 0.5%. pH جو ہے 5.5 سے کم اس کی ہوگی تو وہاں یہ کام کرے گا. یہ بیسیکلی سوڈیم بینزوائٹ جب ہائیڈرولائز ہوگا، جب بھی پروڈکٹ میں ڈالے گا، اس نے نیکسٹ آ بھی رہا ہے شاید ہمارے پریزرویٹیو کی لسٹ میں، بینزوئک ایسڈ میں اس نے کنورٹ ہونا ہے. تو اب وہاں اس کی ایسیڈک pH لیس دین 5.5 pH سے کم ہوگی تو اس نے افیکٹو ہونا ہے. اب فار ایگزامپل ہمارے کسی پروڈکٹ کی pH اگر نیوٹرل ہے، 7 ہے، 7+ ہے، تو وہاں یہ اتنا اچھا پرفارم کرے گا نہیں. اور اب یہ کامن نیچرل اینڈ فوڈ گریڈ پروڈکٹس ان میں استعمال ہوتا ہے. یہ نیکسٹ پوٹاسیم سوربیٹ، اور اس کی ٹپیکل ڈوزیج، اس کا یوزیج 0.1 to 0.3% ہے اور ایکسلنٹ فار ایسٹ اینڈ مولڈ کنٹرول. بیسٹ کمبائنڈ ود سوڈیم بینزوائٹ. اینڈ دونوں کو اگر آپ مکس کر کے استعمال کریں گے تو پھر اس کے رزلٹس زیادہ اچھے مل جائیں گے. بینزائل الکوہول ود ایسڈس، ٹپیکل یوزیج اس کا 0.5 to 1%. یوزڈ ان ایکروسیٹ اور نیچرل سسٹم جتنے بھی ہیں ان میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. آفن بلینڈڈ ود ہائیڈرو ایسٹک ایسڈ. اور کلوروفینسن یہ 0.3% تک استعمال ہوگا اور اینٹی فنگل پریزرویٹیو ہے یہ.
اور کریمز اور لوشن میں یہ نارملی استعمال کیا جاتا ہے. ڈی ایم ہائیڈنٹائن اور کافی مشہور یہ پریزرویٹو ہے اور 0.2 to 0.6% اس کا یوزیج ہے. فارملڈیہائڈ ریلیزر ہے، یہ ایکٹیو فارملڈیہائڈ ریلیزر ہے. جیسے پروڈکٹ میں یہ ڈلتا ہے وہاں اس نے فارملڈیہائڈ ریلیز کرنی ہوتی ہے. ویری افیکٹو اینڈ کاسٹ ایفیشینٹ ہے. یوز ود کلیئر لیبلنگ، آپ کو یہ اوپر مینشن کر لینا چاہیے اور اچھا پروڈکٹ ہے یہ. پریزرویٹو سلیکشن بائی پروڈکٹ ٹائپ. اب نیکسٹ ایک اور اینگل سے ہم دیکھ لیتے ہیں پریزرویٹوز کو کہ کن پروڈکٹس میں کون سے پریزرویٹو یوز کر لینے چاہیے اور کن میں کون سے. شیمپوز اینڈ ہینڈ واشز، اس کے لیے بہتر ہے کہ فیناکسی ایتھنول اور ڈی ایم یوز کیا جائے. کریمز اینڈ لوشنز میں کلوروفینسن اس کے بلینڈز کو استعمال کر لیا جائے. اور ڈش واش لیکوڈز میں فیناکسی ایتھنول اور ہربل پروڈکٹس میں بینزویٹ اور سوربیٹ کا جو بلینڈ ہے اس کو استعمال کر لینا چاہیے، بہتر یہی ہے. پی ایچ اینڈ پریزرویٹو افیکٹونیس جو کسی حد تک ہم ڈسکس بھی کر چکے ہوئے ہیں، اور ہمیں اب چیک یہ کر لینا چاہیے کہ جب پروڈکٹ ہمارا بیچ تیار ہو جائے اور پریزرویٹو نارملی بھی اینڈ میں ہی ڈالا جاتا ہے تو اس سے پہلے پی ایچ ضرور چیک کر لی جائے. آلویز چیک فائنل پی ایچ. ایسیڈک پی ایچ امپروو بینزویٹ اور سوربیٹ، اگر آپ کی ایسیڈک پی ایچ ہے تو آپ کو اس پہ جانا چاہیے. نیچرل پی ایچ بلینڈس اسٹرانگل فار سسٹم. اور پریزرویٹو فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فارمولیشن جو ہے اس کا فیلئر ہو گیا ہوا ہے. اور کی پروفیشنل ایڈوائس اس میں ہم آپ کو فائنل یہی دیں گے کہ نیور اوور ڈوز پریزرویٹیوز. جتنی آپ کو یہ بتائی گئی ہوئی ہے پرسنٹیجز، اس کی رینج میں ہی اس کو استعمال کریں اور اسٹیبلٹی کو ٹیسٹ کریں. ون پریزرویٹیو ضروری نہیں کہ ون پریزرویٹیو ہی یونیورسل سولوشن ہو، آپ کو بلینڈ میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. اور اگر آپ لانگ ٹرم بزنس اپنی برانڈ کی ریپوٹیشن چاہتے ہیں تو آپ کو اچھے پریزرویٹیو کے ساتھ جانا پڑے گا. اور مسٹیکس جو کامن یوزرز جو کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ یوزنگ کاسمیٹک پریزرویٹیو ان ٹوائلٹ کلینر. اب ایسی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹوائلٹ کلینر یوز کر رہے ہیں، ٹوائلٹ کلینر آلریڈی اس کی پی ایچ ایسیڈک سائڈ پہ ہے، لیس دین 2 ہوتی ہے، تقریباً لیس دین 3 تو ہوتی ہے. اور ڈی ایم کو فیس واش میں یوز کر لیتے ہیں، ایسی بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے. اور اس کے بعد پی ایچ جو ہے اس کو مانیٹر نہیں کیا جاتا. اور یہ ایزیوم کرنا کہ نیچرل مین سیف، یہ بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ نیچرل کوئی چیز ہے تو بالکل سیف ہی ہوگی، اس میں کسی پریزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے. اب کی ٹیک اویز: کریکٹ پریزرویٹو چوائس، سیف پروڈکٹ، سکسیزفل بزنس. اینڈ رانگ چوائس، کمپلینٹس اینڈ فیلئر. تو آپ کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس فلورش کرے، آپ کو کمپلینٹس نہ آئیں، مارکیٹ سے آپ کا پروڈکٹ ریٹرن نہ آئے. جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ اس بات کو، اس دکھ کو سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ سے جب پروڈکٹ واپس اٹھایا جاتا ہے تو اس میں کریڈیبلٹی کتنی شیک ہوتی ہے. جو ایک کنزیومر ہے، کسٹمر ہے، اس کا کیسے آپ اعتماد بلڈ کرتے ہیں، جو ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے ایک برانڈ کا، وہ کیسے ڈیمیج ہوتا ہے. اس کو بچانے کے لیے یہ تھوڑی چیزیں ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائزز نہیں ہونی چاہیے. ہوپفلی آج کا پیکج آپ کو پسند آیا ہوگا. اس بارے میں اگر کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی اچھے بزنس آئیڈیا کے ساتھ، ایسے ہی کسی پریزنٹیشن کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.